سردار راشد طفیل صاحب کا، سلیمی صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ وکلاء حضرات کا، PTI کے جتنے افیشیئر تشریف لائے ہیں، محبتوں سے، عزت و تکریم سے نوازا ہے. اور انشاءاللہ آج ہماری میٹنگ ہے KP ہاؤس اسلام آباد میں. خان کی رہائی کے لیے جو ہے پاکستان تحریک انصاف عملی طور پہ اب جدوجہد، مزاحمت اور سیاست میں لانگ مارچ جلسوں کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہے. مجھے امید ہے، میری تو کوشش یہی رہی ہے کہ ہم جلد از جلد لانگ مارچ کا، جلسوں کا، احتجاج اور ریلیز کا جو ہے پنجاب میں اعلان کریں. لیکن میری کوششوں کے باوجود یہ مسئلہ طوالت اختیار کر رہا ہے اور کل میری خان صاحب سے ملاقات ہے. انشاءاللہ اس ایشو پہ بات ہوگی اور یقیناً ہم جلد ہی عوام کے بیچ میں ہوں گے. پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان کی رہائی ان عدالتوں سے مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے جب تک پاکستان کے عوام اپنے خان کی رہائی کے لیے اور مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے سڑکوں پہ نہ آئیں. اور ایک ہی دفعہ سڑکوں پہ آنا ہے تاکہ یہ 76 سالہ ضلالت اور رذالت جو ہم فیس کر رہے ہیں، پوری پاکستانی قوم فیس کر رہی ہے، اس کا خاتمہ ہو. اور اس کے لیے پاکستانیوں کا نکلنا، بالخصوص پنجاب کے لوگوں کا نکلنا بہت. مطلب صاحب ایک سوال، عمران خان کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ مطلب صاحب سوال یہ ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا، پھر اگر بات کی جائے 6 ججز کے حوالے سے ان کو سمجھایا گیا وہ بھی سامنے آیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف جس میں جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا، لیکن نہ کوئی احتجاج کی کال دی گئی بڑے لیول پہ اور نہ ہی ججز کے حوالے سے کوئی لانگ مارچ یا کوئی ایسا پروٹیسٹ نہیں کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں کی طرف سے کوئی ایسی کال نہیں دی گئی جس کے بعد یہ دیکھا جا سکے یا بتایا جا سکے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پریشر ڈالنے میں کامیاب ہوئی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. 8 فروری کا جو مینڈیٹ پاکستان کے عوام نے دیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس مینڈیٹ کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی ہے. اور خان صاحب جیل میں ہیں اور اس کی نظریں PTI کی قیادت کی طرف ہیں. بار بار میں کہہ چکا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا تو شوکاز جاری ہوا، 10 دفعہ شوکازی جاری ہو. اب ڈٹ کے کھول کے میں بات کروں گا، اگر خان کی رہائی کوئی کروا ہی نہیں سکتا ہے تو یہ قیادت جو ہے مستعفی ہو جائے اور نئی قیادت کو جو ہے اپنے اختیارات سونپ دے. سر پنجاب کے عمران خان قیادت موجود نہیں ہے. اگر پنجاب کے اندر جس نے بڑے جلسے کیے ہیں تو وہ آپ کا نام ہے، تو کیا سمجھا جائے کہ پنجاب پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے، لیڈرشپ ختم ہو گئی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اور پنجاب کی قیادت جو توقعات خان کے ہیں، عوام کے ہیں، PTI کے لوگوں کے ہیں، اس پہ پورا اترتی نظر نہیں آ رہی ہے. اور لہذا یہ صرف میں یہی نہیں ہے کہ پریس کانفرنس کر دیا اور آپ نے اسٹیٹمنٹ داغ دیا اور اسی پہ اکتفا کیا. لوگ ہمیں روڈوں پہ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خان کی رہائی کے لیے کتنی لاٹھیاں سہ سکتے ہیں. جب تک روڈوں پہ عوام کو نکالنے کی کال نہیں دی جائے گی، یہ خان کی رہائی کا خواب جو ہے وہ تیسرے پاری نہ رہے گا. مطلب صاحب روڈوں پر کیوں نہیں نکلے ابھی تک؟ لیڈر کیا وجہ؟ روڈوں پر لیڈر کیوں نہیں نکلے، کیا وجہ تھا؟ میرا خیال ہے میں کل خان صاحب سے فیصلہ کن بات کروں گا اس حوالے سے. احتجاج اگر کرانی ہے پاکستان میں نے خان صاحب کو پہلے بھی تجویز کی کہ پورے پاکستان میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے دے دیں اور بقایا قیادت اپنا کام کرے. سر ایک کوئی نام بتا سکتے ہیں جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈ کر رہے ہیں، کون ایسے لوگ ہیں جو کہ کوئی تحریک نہیں چلا رہے ہیں اور آپ کو بھی روک رہے ہیں؟ کوئی نام 1-2 بتائیں جو کہ. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو تحریک نہیں چلا رہے ہیں وہ کمپرومائز کی عادت ہے. کون کون ایسے؟ خیر افضل مرمل اور یہ احتجاج کس کے خلاف ہوگا اور آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ گرفتاری ہو سکتی ہے اور آپ کو بھی دوبارہ گرفتار کیا اس کا کچھ سوچ؟ پھر جہاں تک میری گرفتاری کا تعلق ہے، ہم تو گرفتاریوں سے ڈرنے والے تو ہیں نہیں، ہر وقت گرفتاری کے لیے تیار ہیں. پنجاب میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم پاکستان میں نہیں بلکہ ہندوستان میں پھر رہے ہیں. پنجاب میں سے پنجاب میں پھرتی ہوئی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم ہندوستان میں پھر رہے ہوں، کیونکہ یہاں ایک ایسی حکومت بٹھائی گئی ہے جو قانون
قانون کی حکمرانی سپریمیسی اخلاق کو تو سمجھتی ہی نہیں ہے. جب بھی پنجاب پولیس کی مرضی ہوئی ہے کام ملے یہ لوگوں کو اغوا کر لیتی ہے, پرچے ٹھوک دیتی ہیں, لوگوں کو غیر قانونی حراست میں رکھتی ہے. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. ابھی کسی ساتھی نے سوال کیا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہے وہ بھی آنا چاہتے ہیں. انہوں نے بیان دیا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اسد الدین صاحب کو جوائن کریں. انہوں نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اسد الدین صاحب کے اوپر. یہ اسی لیے تو میں نے یہی جواب دیا کہ اگر وہ پی ٹی آئی پہ لعنت بھیجتا ہے تو قوم خود ہی فیصلہ کرے کہ کس کا چہرہ لعنت کے قابل ہے, اور چہروں پہ اعمال لکھ کے نظر آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کروڑوں عوام کی پارٹی ہے. ایک دوغلے ایک بدتینیت شخص کی عرضہ سرائی سے پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ہونے والا. بہت سارے لوگ آنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی میں, اور کچھ کردار ایسے ہیں جس طرح یہ چوہان کی آپ نے بات کی پاکستان تحریک انصاف میں بھی کہ ان کے لیے راستے مکمل مسدود ہیں. انہوں نے جو حرزہ سرائی خان کے خلاف کیے ہیں, جن لوگوں نے خان کے خلاف غلط الزامات طور پہ پریس کانفرنسز کی اور نہ کہ صرف پارٹی چھوڑی بلکہ الٹا اپنی ہی پارٹی جس سے یہ مستفید ہوئے ان پہ یا اس کے لیڈر پہ انہوں نے الزامات داغے, ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور کوئی مائی کا لال ایسے لوگوں کو پارٹی میں واپس نہیں لا سکتا ہے. اگر کوئی لائے گا نہ ورکر ایکسیپٹ کریں گے نہ ہم ایکسیپٹ کریں گے. سر فواد چودھری صاحب کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ واپس آنے پر اسد صاحب میں, اور کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. فواد چودھری صاحب کے اپروچ ہے خان تک, اور خان صاحب سے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی, اور خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ خود جب جیل سے باہر آئیں گے تو کیس ٹو کیس فیصلہ کریں گے. لیکن فواد چودھری صاحب کے حوالے سے ابھی ہمارے ان کے آبائی ضلع سے تمام پارٹی کی ہمیں تحریری طور پہ ریزولوشن آئی ہیں کہ پارٹی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. تو لہذا جو بھی فیصلہ ہوگا, جتنے آنے والے ہیں یہ سب پہ واضح کر دیں کہ جب تک جو ڈسٹرکٹ چیپٹر ہیں, جو ضلع کی تنظیم ہے یا وہاں کے MNAs MPAs امیدوار یا پارٹی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خان صاحب ان کی سفارشات کو نظر انداز کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ بیرسٹر گور صاحب کتنے مضبوط ہیں. یہ لوگ سوال کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ نظر آتے ہیں اور آپ کی ان سے محبت بھی ہے, تو کہاں پہ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے, کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ کیا بیرسٹر گور صاحب خود کمزور ہیں؟ نہیں, بیرسٹر گور صاحب ایک شریف آدمی ہے. مسئلہ جو ہے پارٹی بنیادی طور پہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جلدی انشاءاللہ عوام کو میں آگاہ کروں گا, لیکن کل خان صاحب سے ملاقات ہونے دیں. اس کے بعد میں بتاؤں گا, کیونکہ خان صاحب نے منع کیا ہوا ہے کہ پارٹی کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ آپ میڈیا کے سامنے نہ لائیں. لیکن دل ضرور جلتا ہے کہ خان کی نظریں ہماری طرف ہیں اور ہم ابھی تک احتجاج کا آغاز ہی نہیں کر سکے ہیں. کوئی ایسے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں جو چاہتے ہوں کہ خان صاحب باہر نہ آئیں؟ میرا خیال یہ ہے بالکل موجود ہیں سر. میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کی باہر آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم احتجاج کی طرف جائیں, اور جو بھی پارٹی کے اندر لوگ احتجاج کی مخالفت کر رہے ہیں وہ لوگ شاید یہ نہیں چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں. ٹھیک ہے. میں آ جاتا اچھا رہتا ہے.